مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ روزے کے مسائل میں غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، یعنی روزے کے مسائل میں ہمارے تمہارے سماج میں مسلمانوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، تو آج اللہ کے حکم سے آپ کو ان غلط فہمیوں کی باقاعدہ کتابوں کے حوالے سے میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 10 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ان باتوں پر آپ دھیان دیں۔ میں 10 باتیں روزوں کے تعلق سے ایسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کتابوں کے حوالے سے ان کی اصلاح آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نمبر پر غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور وہ پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر روزہ کھولتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنو، اس کا کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 651 کے حوالے سے اس کا جواب سنیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ افطار کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جائے، روزہ کھولنے کے بعد پڑھی جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ کھولیں، اور کچھ تھوڑا بہت چاہے کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، کیونکہ اس دعا کے معنی بھی اگر آپ توجہ دیں گے تو معنی بھی اسی طرح ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد ہی یہ دعا پڑھی جائے۔ یہ کتاب کا بھی حوالہ بتا دیا ہے اس غلط فہمی کے تعلق سے۔ اگلی غلط فہمی سنیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، الٹی اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی کتاب کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود یعنی خود سے کسی ہی انسان کو، کسی کو بھی کتنی ہی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کتنی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا، 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا۔ یعنی انسان کو اگر خود بخود الٹی آ گئی، خود بخود آ گئی، ایٹومیٹکلی الٹی آ گئی خود بخود، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 2 صورتیں کون سی ہیں روزہ ٹوٹنے کی، انہیں آپ توجہ سے سنیں۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر الٹی کی، مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر طے کری، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انسان جان بوجھ کر منہ میں انگلی ڈالے اور منہ بھر کر اس سے آ جائے، الٹی ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بے روزے کی حالت میں اطعام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غلط فہمی 4 نمبر پر یہ دیکھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلی، ہم نے سحری نہیں کھائی تو ہمارا روزہ چھوٹ گیا، روزہ اب ہم نہیں رکھ پائیں گے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، یعنی ضروری نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، پھر سحری میں آنکھ نہیں کھلی، تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یعنی سحری میں آنکھ نہیں کھلی آپ کی، لیکن رات میں آپ کی نیت تھی کہ صبح کو انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا، آپ سحری نہ کھا پائے تو اللہ کے حکم سے آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری کھائی تبھی روزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، روزہ تب بھی ہو جائے گا اگر آپ سحری نہ کھا پائے۔ جان بوجھ کر سحری نہ کھانا اپنے آپ کو عظیم سنت سے محروم رکھنا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جاگتے رہے سحری کے وقت بھی جاگے اور سحری نہ کھائیں، تو وہ بہت بڑا نبی کی سنت سے ایک طرح سے محروم رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ غلط فہمی 5 دیکھیں، کچھ لوگوں کا سمجھنا یہ ہے کہ منہ میں موجودہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو اس کا صحیح مسئلہ آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ در مختار کتاب کے حوالے سے ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں موجودہ تھوک اور بلغم نگلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ منہ میں جو بلغم یا تھوک اگر ہمارے آ جائے تو اسے اگر ہم اندر کو نگل لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں
اگر کوئی بے وقوف منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کو نکالے اور نکالنے کے بعد پھر اس تھوک کو پھر کھائے پھر نکلے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا کون کرے گا؟ ایسا کون بےہودہ انسان ہوگا جو ایسا کرے گا؟ لیکن مسئلے کی بات سمجھے، مسئلہ ہی ہے، آپ سمجھے کہ اگر ہمارے منہ میں تھوک ہے، منہ میں تھوک آ جائے تو ہم اسے نکالنا چاہے نکال دیں، لیکن اگر ہم اسے نگل لیں، بار بار نہ تھوکیں، اسے اگر ہم نگل لیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر ہم اسے باہر کو تھوک دیں گے تو بہت سے انسان ہو گئے کہ تھوکتے رہو تھوکتے رہو تھوکتے رہو، تو یہ غلط بات ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں بلغم کو تھوک کو اگر نگل لیا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. غلط فہمی 6 کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر، خون نکل آنے پر، خون ٹیسٹ کروانے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی چوٹ لگ جائے، جیسے ہمارے لوگوں کا ماننا ہے چوٹ لگے روزہ ٹوٹ گیا. لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ہماری بدن سے خون نکل گیا روزہ ٹوٹ گیا. لوگوں کا ماننا ہے خون کے لیے ٹیسٹ اگر کرانے کے لیے ہم نے خون نکلوا لیا تو روزہ ٹوٹا. صحیح مسئلہ سنو، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی کسی چیز معدے، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے. روزہ جو ہے کوئی بھی چیز معدے میں جائے یا پھر دماغ میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا. خلاصہ یہ کہ خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کے لیے نکلوایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. غلط فہمی 7 کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے کہ صاحب غسل کرنا پڑے تو غسل اگر ہمیں کرنا پڑا تو ناک میں پانی نہیں ڈالے، کلی نہیں کرے، روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں تو غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے جسم بدن پر پانی بہانا فرض ہے. اس کے بغیر نہ غسل ہوگا نہ نماز ہوگی. تو یاد رکھو مسلمانوں کہ لوگوں میں یہ غلط فہم ہے کہ ناک میں پانی نہ ڈالیں اور صاف کلی نہ کریں. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ غرارہ جو کرتے ہیں، خوب پانی منہ میں لے کے اوپر منہ کر کے جو غرارہ کرتے ہیں، بس وہ کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی غلط فہمی 8 کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھنا چاہیے. یہ غلط ہے، یہ بھی سن لیں. اس لیے اذان ہوتی رہتی ہے اور کچھ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہو جاتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا تو سحری کا ٹائم ختم ہو جانے کے بعد بھی کھانا پینا غلط ہے. اس نے اپنا روزہ برباد کیا جس نے اس وقت کھایا، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. یعنی جو اذان ہوتے وقت، اذان کے وقت کھائے پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. غلط فہمی 9 کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح مسئلہ ہے کہ انجیکشن خواہ گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ علماء اکرام نے روزے میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ فرمایا ہے. جب تک خاص ضرورت نہ ہو روزے میں انجیکشن نہ لگوایا جائے. لیکن خاص ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، زیادہ حالت بگڑ رہی ہے تو اس وقت انجیکشن لگوا سکتے ہیں. خاص ضرورت پر روزے میں بھی انجیکشن لگوا سکتے ہیں. غلط فہمی 10 پر توجہ دیں.